پیچھے بار بار ذکر آیا تھا کہ بنی اسرائیل اور یہودی خاص طور پر اپنے کیے ہوئے معاہدوں سے ہمیشہ پیچھے پھرتے رہے ہیں. جو معاہدے انہوں نے اپنے انبیاء کرام سے کیے ان سے بھی، جو انہوں نے ان کی تورات کتاب میں معاہدہ لیا گیا ان سے بھی، بار بار ان معاہدوں کو توڑتے رہے. اور پھر آخر میں اس معاہدے کا ذکر کیا گیا تھا جو سارے بنی آدم سے لیا گیا یوم الست میں. اس کی پچھلی آیت میں تفصیل بیان کی گئی تھی. اب ایک ایسا واقعہ بھی کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا کلیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکالنے کا کی طرف توجہ دلاتے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو عہد شکنی ہوتی ہے نادانی میں یا بھول کر یا بے خیالی میں یا اس کے انجام سے ناواقف ہو کر کہ اگر میں عہد شکنی کروں گا تو میرا کیا حال بنے گا، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. لیکن ایک عہد شکنی وہ ہے کہ جو انسان جانتے بوجھتے حقیقت کو پوری طرح باور کرتے ہوئے، حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ عہد شکنی ہے، اللہ کی آیات کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کرے صرف دنیاوی مفادات کی خاطر. تو آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ آیت 176 اور 177، ان میں اسی قسم کے ایک عہد شکنی کا ذکر ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، آیات پڑھوں گا، پھر ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وكانوا أنفسهم يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ آیات کریمہ ہیں جن کا پہلے دو آیتوں کے اندر ذکر ایک خاص انداز کی تکذیب کا اور عہد شکنی کا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عمومی حکم بیان فرمایا گیا ہے. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں. باری تعالیٰ نے فرمایا، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا. پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا.
اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے کسی خاص شخص کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ عام طور سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام بلعام بن باعور تھا۔ اس کا واقعہ بائبل میں بھی آیا ہے اور کچھ اسرائیلی روایتوں میں، خود ہماری مفسرین کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ یہ اصل میں فلسطین کے علاقے میں ایک عابد و زاہد شخص تھا، بلعام بن باعور، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، واللہ عالم۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا، یعنی فلسطین کے علاقے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بلعام نے شروع میں انکار کیا، مگر بادشاہ نے اس وقت رشوت دے دی تو بد دعا پر راضی ہو گیا، مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بد دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلنے لگے۔ کر رہا ہے تو بد دعا، لیکن الفاظ جو نکل رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہم تو تم سے بد دعا کرا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، آپ تو الٹا ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں نے ارادہ تو یہی کیا تھا، لیکن الفاظ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے نہیں نکل رہے ہیں، تمہارے خلاف نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر تم کچھ تو بتاؤ کہ کیا طریقہ ہم نکلیں اس مصیبت سے، ان کے حملے سے کیسے بچیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کرو کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ کوئی حرکت کرنا چاہے تو اس سے روکنا مت، تاکہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اور بدکاری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اس لیے بنو اسرائیل پر اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ یہ قصہ بائبل میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اس کی کتاب گنتی باب 22 تا 25 اور 31 اور 16، وہاں پر یہ بات ہوئی۔ ہماری تفسیری روایتوں میں بھی اسی کا واقعہ کچھ تھوڑی سے تصرفات کے ساتھ آیا ہے، جس کو اسرائیلی روایتیں کہتے ہیں ان کے طور پر۔ قرآن کریم نے یہاں اس کا نام نہیں لیا کہ اس سے کسی خاص طرف کس شخص کی طرف اشارہ ہے،
اور نہ یہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی مدد کی، کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اور جو یہ واقعہ بیان کیا گیا بلعام بن باعور کا، یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان فرمایا، لیکن اصل میں قرآن کریم کا ایک یہ بڑا معجزانہ اور انتہائی بلیغانہ اسلوب ہے کہ وہ کسی واقعے کی طرف اشارہ تو کر دیتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کے جو کردار ہوتے ہیں اس واقعے کے، ان کے نام نہیں لیتا اور نہ ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ معاملہ صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اس جیسے کام کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو اشارہ بھی کر دیا، اس کے نام لینے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی، نام قرآن شریف میں نام درج ہو جاتا ہے ایسے شخص کا، بولے بتاؤ، تو اس کا وہ بھی نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں یہ سمجھ، اگر فرض کرو نام لے کر بات کی جاتی تو اس سے یہ ہوتا کہ یہ واقعہ تو اس کے ساتھ پیش آیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب نام نہیں لیا اور اس کے اوصاف بیان کر دیے تو معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص نہیں تھا، جس میں بھی یہ صفت پائی جائے گی اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، اس لیے نام نہیں لیا۔ لیکن جو الفاظ ہیں اور بڑے سخت الفاظ ہیں، وہ سخت الفاظ سے لگ یہی رہا ہے کہ شاید کسی اسی شخص کی طرف اشارہ مقصود ہے، جیسے کہ آپ آگے دیکھیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہاں الذی جو کہا گیا ہے کہ اس شخص کی خبر دو جن کو ہم نے آیتیں دی تھی، تو بعض لوگوں نے کہا اس سے ایک شخص مراد نہیں ہے، پوری یہودی قوم مراد ہے، پوری یہودی قوم کی تمثیل دی گئی ہے، ان کے علماء کی خاص طور پر۔ لیکن جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، یہ بظاہر وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کسی عمومی قوم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کسی خاص شخص کی بات ہو رہی۔ اس شخص کا چاہے نام نہ لیا گیا ہو، لیکن چونکہ آگے اس کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، لہذا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے علم میں، تقدس میں، پاکیزگی میں جتنے بھی اونچے مقام تک پہنچ جائے، اللہ بچائے کبھی اگر اس کی نفسانی خواہشات اس کو پھسلا دیں تو وہ اپنے تقدس کے اعلی مقام سے گر کر اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ڈرنا مقصود ہے کہ بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سناؤ واقعہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں۔ کیا معنی آیتیں دی تھی؟ کہ قرآن کی آیتیں دی تھیں، کیا معنی کہ اس کو اس کا علم بخشا تھا۔ یہاں یہ سمجھ لو کہ جو بنی اسرائیل تھے وہاں یہ صورت نہیں تھی کہ ہر مسلمان کے پاس جیسے قرآن رکھا ہوا ہے، جب چاہے قرآن شریف لے کے آ جائے پڑھ لے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جو تورات ہے وہ ایک مقدس کتاب کے طور پر بڑے بڑے جو علماء احبار تھے ان کے پاس رہتی تھی۔ عام آدمی کی مجال نہیں تھی کہ جا کے کہے مجھے تورات دے دو میں پڑھوں گا۔ تم کیا جانتے ہو تورات کو؟ اس لیے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم تورات کو پڑھو۔ تورات ہماری جاگیر ہے،
احبار اور رہبان جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں تورات ہماری ہے، ہم جانے، ہمارا کام جانے، تمہیں تو سیدھے سادہ یہ ہے کہ تم آ کے مجھ سے ہم سے پوچھو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم تمہیں بتا دیں گے. تورات کی طرف براہ راست تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی. لہذا آیات تورات جو تھیں وہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھی، ہر ایک کے قبضے میں نہیں تھی، ہر ایک کی رسائی میں نہیں تھی. لہذا الذی آتیناہ آیاتنا، وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، یعنی کتاب کی آیتیں دی تھیں، یعنی کتاب کا علم عطا کیا تھا، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بہت بڑا عالم تھا کوئی ان کا. سمجھے نا؟ آتیناہ آیاتنا سے اشارہ ہے اس کے مرتبے کی طرف، کہ اس کو معاشرے میں کیسا مرتبہ حاصل تھا، کہ اس کو وہ عالم تھا، وہ تقدس کی نشانی تھی، پاکیزگی کی نشانی تھی. تو آیتیں ہم نے اس کو دی تھیں، یعنی کتنا بڑا اکرام دیا تھا کہ اس کے پاس یہ آیتیں تھیں. کس لیے تھیں؟ تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو. فانسلخ منہا، تو وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا. لفظ بھی کیسا استعمال کیا قرآن نے، فانسلخ منہا. اللہ اکبر. یہ لفظ جو اصلاً آتا ہے یہ سانپ کا اپنی کیچلی اتارنے کے لیے آتا ہے. انسلقت الحیہ، سمجھے نا آپ؟ جب سانپ اپنی کیچلی اتارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انسلاخ. تو کیا مانا کہ اس نے جو کیچلی اوڑھ رکھی تھی علم تورات کی، وہ کیچلی اتار دی. سمجھے نا؟ یعنی اس کا جو ایک اس کے لیے ایک رکاوٹ تھی، ایک بچاؤ تھا، شیطان کے حملوں سے بچاؤ کرنے کے لیے وہ تورات کا علم اس کے پاس تھا، اس نے کیچلی اتار دی. یعنی وہ دفاع کا جو راستہ تھا وہ ختم کر دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ دفاع کا راستہ ختم ہو گیا تو شیطان پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھو گمراہ کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظ آتے ہیں، اور معروف لفظ ہے الضالین. فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. تو یہاں ضالین کے بجائے غاوین کا لفظ استعمال فرمایا. اب دونوں کے معنی میں بڑا ایک لطیف فرق ہے. ضال تو اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع ہی سے گمراہ ہو، شروع ہی سے غلط راستے پر ہو، وہ ہے ضال. ایک آدمی کو لاہور جانا تھا، وہ شروع ہی سے کوئٹے کی بس میں سوار ہو گیا، تو کیا ہوا؟ یہ گمراہ، ضال ہے یہ. اور غوایت جو ہے اس پہ یہ پہلو ہوتا ہے کہ شروع میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک کوئی موڑ آیا، اس سے گمراہی کی طرف پھیل گیا. چلا تو تھا لاہور اور ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، لیکن ایک جنکشن آیا جہاں سے ایک سڑک لاہور کو مڑتی تھی اور ایک کوئٹہ کو جاتی تھی. وہ لاہور کی سڑک کے بجائے کوئٹہ کو مڑ گیا. یہ گواہ، سمجھے نا؟ تو ضال تو ہوتا ہے وہ جو شروع ہی سے ہے غلط راستے پر،
اور غاوی وہ ہوتا ہے جو شروع سے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اچانک راستے میں آ کے مڑ گیا. تو یہاں آپ ذرا دیکھیے کہ شروع میں اس کو آیتیں دی گئی تھیں، مطلب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن کینچلی اتار کر شیطان کے پیچھے لگ گیا تو راستہ بدل کے گمراہی کی طرف چلا گیا. فکان من الغاوین. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے گزار کے یعنی پڑھ کے گزر جائے آدمی، اس کے اندر معانی ہوتے ہیں.